اگلی صبح علی آہستہ سے، دادا جان، آپ نے وعدہ کیا تھا نا، آپ مجھے قرآن پڑھائیں گے مطلب کے ساتھ۔ دادا جان محبت سے مسکرا کر، کیوں نہیں میری جان، آج سے ہم روز سیکھیں گے، آؤ بیٹھو میرے پاس۔ علی: دادا جان، یہ قرآن کیسے نازل ہوا تھا؟ دادا جان: بیٹا، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اسے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل کیا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد پر۔ علی تجسس سے: فرشتے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ دادا جان نرمی سے: بیٹا، فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنے نور سے بنایا، وہ ہمیشہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہر فرشتے کا الگ الگ کام ہوتا ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام کا کام اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانا تھا۔ علی: نبی کون ہوتے ہیں؟ دادا جان: نبی وہ خاص انسان ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے چنتا ہے۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور قرآن میں 25 کا ذکر کیا ہے۔ علی: اور ہمارے نبی؟ دادا جان: ہمارے نبی حضرت محمد اللہ کے سب سے آخری نبی ہیں، انہیں قیامت تک کے لیے سب انسانوں کی ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ علی: قیامت وہ کیا ہوتی ہے؟ دادا جان: بیٹا، قیامت کا مطلب ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، سب انسان مر جائیں گے، اور پھر اللہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہر ایک سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ علی گھبرا کر: پھر کیا ہوگا؟ دادا جان: جنہوں نے اللہ، اس کے فرشتوں، کتابوں، نبیوں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھا اور نیکی کی، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور جنہوں نے انکار کیا وہ ناکام رہیں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ علی: دادا جان، جنت کیسی ہے؟ دادا جان: بیٹا، جنت ایک حسین جگہ ہے، وہاں خوشی ہی خوشی ہے، امن، روشنی، باغ، نہریں، اللہ کی رضا، سب کچھ۔ علی آہستہ سے: اور جہنم؟ دادا جان تھوڑی خاموشی کے بعد: جہنم ایک تکلیف دہ جگہ ہے، جہاں پچھتاوا، اندھیرا اور عذاب ہے۔ علی: دادا جان، ہمیں یہ سب باتیں کیسے پتہ چلیں گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ دادا جان محبت سے: میرے بیٹے، سب کچھ قرآن میں ہے، قرآن تمہارے ہر سوال کا جواب ہے۔ علی دل سے: تو اگر میں واقعی اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے قرآن دل سے پڑھنا ہوگا؟ دادا جان آنکھوں میں چمک کے ساتھ: بالکل بیٹا، قرآن کو ایسے پڑھو جیسے یہ تمہارے سینے پر اتر رہا ہو۔ انشاءاللہ اللہ تمہارے دل کو کھول دے گا اور ایمان کا نور تمہارے اندر بھر دے گا۔ علی پرعزم انداز میں: دادا جان، میں وعدہ کرتا ہوں میں قرآن کو ہمیشہ دل سے پڑھوں گا۔ دادا جان دعا کرتے ہوئے: اللہ کرے بیٹا، اللہ ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے، آمین۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ زندگی کا پیغام ہے، ایک ایسا نور جو گمشدہ دلوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ ہم نے بچوں کو حروف تو سکھائے،
لیکن کیا ہم نے ان کے سوال سنے؟ ہم نے حفظ تو کروایا، لیکن کیا ہم نے انہیں سمجھنے دیا؟ ہم نے نماز کا طریقہ تو بتایا، لیکن کیا ہم نے اللہ سے تعلق سکھایا؟ آج علی نے سوال کیے، کل کوئی اور بچہ یہی سوال کرے گا، اور اگر ہم نے اسے وقت، محبت اور قرآن کا دروازہ نہ دکھایا تو ہو سکتا ہے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ تو آئیے قرآن کو صرف سبق نہ بنائیں، رشتہ بنائیں۔ اپنے بچوں کے سوالوں سے نہ گھبرائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، قرآن کی کہانی انہیں سنائیں، کیونکہ یاد رکھیں جس بچے نے قرآن کو دل سے جانا وہ زندگی کے ہر موڑ پر روشن چراغ لے کر چلے گا۔